السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سا استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے؟ افضل استغفار کون سا ہے؟ ہم اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو دن رات استغفار کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں، کوئی کون سا استغفار پڑھتا ہے تو کوئی کون سا، لیکن آج میں آپ کو افضل استغفار کے متعلق بتاؤں گا کہ افضل استغفار کون سا ہے۔ استغفار آپ کوئی بھی پڑھ لیں، آپ کو استغفار کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ استغفار پڑھنے پر قرآن و حدیث میں جن انعامات کا وعدہ کیا گیا وہ انعامات بھی آپ کو ملے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑھے جو افضل استغفار ہو۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ استغفر اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ افضل استغفار پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور استغفار پڑھنے پہ جن انعامات کا وعدہ کیا گیا وہ بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ تو افضل استغفار کون سا ہے؟ افضل استغفار میں آپ کو 3 استغفار بتاتا ہوں جو افضل استغفار ہے، بہترین استغفار ہے۔ ایک تو وہ سید الاستغفار ہے، وہ تو سب سے بہترین استغفار ہے، وہ تمام استغفار کا سردار ہے۔ وہ کون سا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آخر میں آپ کو وہ 3 بہترین استغفار بھی بتاتا ہوں جو ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ صبح شام ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھا کرے۔ خدا نخواستہ اس کے پڑھنے پر اگر آپ نے صبح پڑھ لیا صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اگر آپ نے صبح پڑھ لی، شام ہونے سے پہلے اگر خدا نخواستہ موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے شام کو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے پڑھ لی تو صبح ہونے سے پہلے اگر رات کو کہیں پہ خدا نخواستہ موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ تو روزانہ صبح شام ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کیجئے۔ ویسے اگر آپ استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں تو استغفار کے وظیفے میں کون سا استغفار پڑھیں؟ تو وہ افضل استغفار یہ ہے۔ نمبر 1، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بعض لوگ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا استغفار، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ تینوں استغفار بہترین استغفار ہے، افضل استغفار ہے بنسبت استغفر اللہ کے۔ ان میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کا آپ ورد کیجئے، اس کا آپ وظیفہ کرتے رہیے۔ یہ بہترین استغفار ہے، اس کو پڑھا کرے۔ جو آسان لگے آپ کو ان تینوں میں سے، ان میں سے ایک کو یاد کیجئے اور اسی کو جو ہے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ استغفار پڑھنے پر جن انعامات کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ انعامات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح شام آپ یہ استغفار ضرور پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ، بعض روایت میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار یہ عبادات میں بہترین عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے استغفار کرنے والا، اس لیے کثرت سے استغفار کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو استغفار پڑھنے کی اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔